القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہاں چار آئے ہیں، یہ جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، چار آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کی نسبت ان چار ناموں سے ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ تین جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ۔ سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو گیا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان۔ اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور جو چار نام ہیں اللہ کے، الملک، بادشاہ کا فرمان کوئی پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے، ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے۔ الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور الحکیم ہے، تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، وَيُزَكِّيهِمْ القدوس، يُعَلِّمُهُمُ الکتاب، یہ العزیز، والحکمہ الحکیم۔ ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ۔ پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیے، انہی میں سے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ چار آگے کوئی چیز، تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ دو رکوعوں کے بعد آ گیا اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور، محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وہی چار چیزیں۔ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں۔ باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا نقل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپرووڈ شمار ہوگی، اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، غلط تو نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک بات معلوم ہو گئی،
اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، اب ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے، کیونکہ 3 جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں بھی آ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ان پر آئیے، دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے، یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا مرکز محور قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں نا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تزکیہ، یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے، اور حکمت، یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے، حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے، کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے، حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور تزکیے کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام ہے۔ اب آئیے، یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شعر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن، لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ۔ یہ یاد رکھیے، حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے اپنا وعظ نہیں کہا، بہت کم، شاذ، جہاں گئے قرآن سنایا، کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنایا ہے، کہیں خود گئے ہیں قرآن سنایا۔ دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اور یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے، یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے۔ سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے، کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نہیں ہو گئی ہے، کسی بھی صحت اور سلامتی برقرار ہے، وہ کھینچے گی، اس کشش محسوس کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کا سورس ایک ہے، یہ گرائی ہے۔ روح ہماری کہاں سے آئی؟ اللہ سے۔ کلام کہاں سے آیا؟ قرآن، اللہ سے۔ از قیامی آئی آواز دوست، یہ کس میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ روح کھینچی جاتی ہے۔ ہاں، مردہ جو ہو چکے، جن کی روح مر چکی، جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں، اندر روح دفن ہو چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا، ابو جہل پہ نہیں ہوگا، ابو لہب پر نہیں ہوگا۔ جس کی روح، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر یہ روح اندر زندہ ہے یہ کھینچے گی، یعنی اب اس کے لیے لفظ استعمال، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کے لیے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے، آج پھر مکمل بات ہو جائے۔ 5ویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے مکسچر ہے ایک، اس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ جو ہوتا ہے، جو لیتھ وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے، اور اس میں لکڑی کا برادہ ملا دیا گیا، علیحدہ کرو۔ اور کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ ہٹائے اس کا، پھر بتایا دیکھو ایسے کرو، میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اس کو چلاؤ، اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔
اس معنی میں قرآن کو ایک میگنیٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا، گھمانا